السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. آپ سبھی پر اللہ کی سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 9 اور 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب جمعہ کے لیے اذان کہی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور خرید و فروخت جو ہے، جو بزنس کر رہے ہو تم، لین دین کر رہے ہو، مطلب بیچ رہے ہو اور خرید رہے ہو، ان سب چیزوں کو چھوڑو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتے ہیں، آیت نمبر 10 جو ہے سورہ جمعہ کی، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا خوب ذکر کرو، اس امید میں کہ تم کامیابی حاصل کر لو. ٹھیک ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 9 اور 10 پڑھا تھا. اس میں ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ آیت نمبر جو 9 ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کی نماز کی فرضیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اس سے علماء کا یہ بھی ماننا ہے کہ جمعہ کی نماز جو ہے وہ فرض ہے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز جو ہے وہ واجب ہے، فرض نہیں ہے. بہت آپ نے سنا بھی ہوگا اور میں بھی اگر آپ جانتے ہوں گے تو. دیکھیے، واجب جو ہوتا ہے وہ بھی فرض کے قریب ہی ہوتا ہے. کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرض نہیں ہے لیکن فرض کے قریب ہے. لیکن وہ جو آیت ہے اس پہ اگر غور کی جائے تو اسے اس کا فرضیت کا پتہ چلتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر یہاں پہ بات کی جائے فرض میں اور واجب کے بارے میں، اگر ڈفرینس اگر سمجھنے کی اگر بات کی جائے کہ ہاں فرض اور واجب، جب واجب فرض کے قریب ہے ہی تو یہ پھر اس کو واجب ہی کیوں کہتے ہیں، فرض کیوں نہیں کہتے ہیں. جہاں تک میرے علم میں ہے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اپنے ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں. سپوز کہ میں نے کسی کا 1000 روپیہ لیا یا آپ نے 1000 روپیہ لیا اور آپ چاہیں تو اس کو 1000 روپیہ لوٹا بھی سکتے ہیں، یا اگر وہ انسان راضی ہے، مان گیا، تو آپ اس کے 1000 روپیہ کے بدلے میں اس کے ایکول میں کوئی سامان بھی اس کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ دینا اس کو تھا بالکل ضروری. اب بھلے آپ اس کو پیسے کی شکل میں دیں یا کسی سامان کی شکل میں. ٹھیک اس طرح سے یہ جمعہ کی جو نماز ہے یہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ ضروری ہوتا ہے پڑھنا، اور آپ اس کو اکیلے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بڑی جماعت بھی چاہیے. تو بہت بار ایسا ہوتا ہے سفر میں کہ اگر آپ سفر میں ہیں یا کبھی جماعت چھوٹ گئی آپ کی جمعہ کی، تو اس کے جگہ پہ آپ جو ہے ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ فرض کیا ہے. جیسے اگزامپل کے طور پہ اگر میں ظہر کی نماز اگر میری چھوٹ جاتی ہے کبھی، تو مجھے ظہر کا ہی نماز 4 رکعت پڑھنی ہوگی، وہ فرض ہے، وہ وہی اتنا ہی پڑھنا ہوگا. مغرب کے لیے بھی اتنا ہی پڑھنا ہوگا، 3 رکعت ہے تو 3 رکعت، اگر چھوٹ گئی تو 3 ہی رکعت. لیکن جمعہ کے معاملے میں تھوڑا الگ مسئلہ ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فرضیت کے بارے میں نے کیوں ذکر کیا. اس آیت سے فرضیت پتہ چلتی ہے، پھر اس کو واجب کیوں کہا جاتا ہے. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی.